کا طائف کا سفر پڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب طائف سے واپس آ رہے ہیں، لیکن جب طائف سے مکہ واپس پہنچے تو اب مکہ میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو آپ کو یہ پتا تھا کہ مکہ والے مجھے تکلیف دیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نان مسلم لوگوں کو ریکویسٹ بھیجی کہ وہ مجھے پناہ دیں۔ تو دیکھتے ہیں، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، قریش کے لوگوں، میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا مسلمان بن گئے ہو؟ مطعم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے، اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی ہے۔ یہ پناہ دینا ہوتا کیا ہے؟ پناہ دینا ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے قبیلے کے اندر یہ کہہ دے کہ فلاں آدمی کو میں پناہ دیتا ہوں، اس کو میں اپنی حفاظت میں لیتا ہوں، تو قوم میں سے کوئی بھی قبیلہ جو ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ یہ چلا آ رہا تھا پہلے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطعم بن عدی سے پناہ لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء ألنتني لتركتهم له۔ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ ذی قعدہ 10 نبوت کے 10ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا، اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ نبوت کے 4تھے سال سے آپ کا معمول تھا۔ وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی، امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول اللہ تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، ان میں سے حسب ذیل قبیلوں کے نام بتائے گئے ہیں: بنو عامر بن صعصع، محارب بن خصفہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البکا، کلب، حارث بن کعب، عذرا، حضارمہ، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ واضح رہے کہ امام زہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم میں حج اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ نبوت کے 4تھے سال سے
ہجرت سے پہلے کے آخری موسم حج تک 10 سال مدت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ ابن اسحاق نے بعض قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان کے جواب کی کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ ذیل میں ان کا مختصر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ہر قبیلے کے پاس اور انہیں کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں لے جاؤ اور میری حفاظت کرو، میرا دفاع کرو، تاکہ میں اللہ اس کے رسول اللہ کا پیغام پہنچا سکوں اور بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ تو اب تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے ان کا، بنو کلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے دعوت قبول نہ کی۔ بنو حنیفہ، بنو حنیفہ وہ لوگ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بعد میں مسلمہ کذاب کے قبیلے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن ان جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے نہ دیا۔ عامر بن صعصہ، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرح دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ جواب میں ان کی ایک آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا، خدا کی قسم اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے، تو کیا آپ کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟ آپ نے فرمایا زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس شخص پر اس نے کہا، خوب، آپ کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے، لیکن جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں، ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں۔ غرض انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب قبیلہ بنو عامر اپنے علاقے میں واپس گئے تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو، جو کبر سنی کے باعث یعنی بڑی عمر کے باعث حج میں شریک نہ ہو سکا تھا، سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنو مطلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے، اس نے ہمیں دعوت دی ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں، اپنے علاقے میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بڈھے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا، اے بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے؟ کیا اس ازدست رفتہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یقیناً حق ہے، آخر کار تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ جو قبیلے والے واپس گئے تو ان کے جو لوگ تھے وہ ان کو، وہ جو آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، ان کو ڈانٹ رہا تھا۔ ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر، جس طرح رسول اللہ نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے کے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی ایک مختصر رودات پیش کی جا رہی ہے۔ سوید بن سامد، یہ شاعر تھے گہری سوجھ بوجھ کے حامل، اور یثرب کے باشندے ان کی پختگی، شعرگوئی، شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے، رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، کہنے لگے غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی شعر کہتا ہوں، آپ بھی شعر کہتے ہو، تو ہم دونوں ایک ہی طرح کے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا حکمت لقمان۔ آپ نے فرمایا پیش کرو، انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بعاث چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے نبوت کے 11ویں سال کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔
ایاس بن معاذ یہ بھی یثرب کے باشندے تھے، نوخیز جوان، نبوت کے 11ویں سال میں جنگ بعاث سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ بھی اس کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بڑھ رہی تھی۔ اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا: آپ لوگ جس مقصد کے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا: وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاس بن معاذ بولے: اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحیثر انس بن رافع نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا: یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی۔ رسول اللہ بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گئے۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح بیان کر رہے تھے۔ تحلیل جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کو کہنا۔ تحلیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا، اور تحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا، اور حمد الحمد للہ، اور تسبیح کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا۔ اسی لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت زبردست ہے۔ ابھی اس کی تفصیل جو ہے وہ صحیح بخاری میں آ رہی ہے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا: تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو، میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا: کیا خبر لائے؟ بولا: خدا کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا: تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور گوارا بھی نہ تھا کہ آپ کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ کہنے لگے: آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے کہا: اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے اور نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ ہی کچھ بتا ہی رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اس ارادے سے پھر مسجد حرام میں چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، دے کر بولے: اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا: آپ رازداری سے کام لے تو بتاؤں۔ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا: بھائی، تم صحیح جگہ پہنچے ہو۔ دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، میں ابھی انہی کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں، اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہو تو دیوار کی اس طرح جا کر رہوں گا تو دیوار کی طرف اس طرف جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ تو انہوں نے آپس میں ایک نشانی بنائی کہ
اگر کوئی راستے میں ایسے شخص سے ملاقات ہو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ہے، تو میں جوتی ٹھیک کرنے کا بہانہ کرنے لگوں گا، تو سمجھ آنا، تو تم میرے پاس نہ ٹھہرنا، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کے پاس جا داخل ہوا اور عرض پرداز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام مجھ پر پیش کیا، آپ نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان بابنگ دخل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا، قریش کے لوگوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول۔ لوگوں نے کہا، اٹھو، اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آ بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مار دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزر گاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ جب مکہ کے لوگ شام جاتے ہیں نا تجارت کرنے کے لیے، تو راستے میں وہ قبیلہ بنو غفار سے گزرتے ہیں، تو اگر تم لوگوں نے ان کو مار دیا تو راستے میں یہ لوگ تم سے بدلہ لیں گے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا، اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا۔ لوگوں نے پھر کہا، اٹھو، اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آ بچایا، اور وہ مجھ پر جھکے پھر ویسے ہی بات کہی جیسے کل کہی تھی۔ چلیں جی، یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی پھر کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی جی ہیلو جی جی سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ